السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم فسان بن ثابت کو۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حضرت مولانا مفتی علی سلطان صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسے مفتاح العلوم میل اشاروں کے ایک عالم دین کا ایک زبردست بیان لے کر آیا ہوں۔ آپ اس کو ضرور سنیے گا، اور اس میں نے خود ریکارڈنگ کی ہے اور بہت زبردست تقریر ہے، آپ اس کو سنیے گا اور آخر میں ہمارے چینل کو لے کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ 25 منٹ پہلے سر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم. قابل قدر استاد محترم صدر ذی وقار حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم اور دیگر معزز علماء کرام اور مہمانان اعزام، عمائدین شہر، مسجد کے متولی حضرات اور اس مدرسے کے ذمہ دار حضرات، اسی طرح جو تمام حاضرین گرامی اور اس مدرسے کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن، آج کی یہ رات، یہ خوشگوار گھڑی ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے۔ قرآن کی نسبت پر کہیں مجلس ہوتی ہو، وہ مجلس بڑی بابرکت ہے، اور وہ ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں پر ملائکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکینہ، سکون والی رحمت بارش کی طرح ایسے مجمع میں، ایسے مقام میں بیٹھنے والوں پر بارش کی طرح اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں اللہ کے دین کے خدام، جو دین کے واسطے اپنی زندگیاں کھپائے ہیں، ایسے نورانی چہروں کو دیکھنے کا اور ان پیارے معصوم بچوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع عطا کرتے ہیں، اور موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے
کہ جو بچے بالکل معصوم بچے تھے، وہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر اور خاندان کے رشتوں کے پیار کو، سارے چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جو ہے یہاں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں اور اللہ کا کلام ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں اللہ کا کلام دیکھ کر پڑھنے سیکھتے ہیں، کچھ بچے اس کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یعنی حفظ قرآن کرتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمیں بار بار دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا ہے۔ تو جن حضرات نے ہمیں جو ہیں ایسے مجلسوں میں بیٹھنے کا ذریعہ بنے ہیں، واقعی وہ بڑے سعادت مند حضرات ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ان معصوم بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں، واقعی اس کا بھی بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالی بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ سب سے بڑا بدلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر کوئی انسان، کوئی ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، میرا بچہ عالم ہو جائے، تو اس کے دل میں علماء کی محبت ہو، حافظ قرآن کی محبت ہو۔ جب اس کے دل کے اندر حافظ قرآن کی محبت ہوگی، علماء کی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں حفاظ کو پیدا کریں گے، علماء کو پیدا کریں گے۔ آپ سب حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اسی محبت کی نگاہ سے ان سب علماء کو دیکھیے، ان بچوں کے اوپر نظر کیجیے۔ اللہ ضرور آپ آئے ہوئے ہر فرد کے دلوں کے اندر یہ تمنا جب پیدا ہوگی، اللہ اس محبت کی، اس نسبت کے اللہ تعالیٰ لاز رکھیں گے، ضرور انشاءاللہ آپ کے ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد پیدا کریں گے، آپ کی نسلوں میں ایسی اولاد پیدا کریں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، دین کے محافظ ہوں گے، علماء کرام ہوں گے۔ یہ نیتیں کر کے بیٹھے میرے بھائیوں، کہیے انشاءاللہ۔ ارے زور سے بولو بھائی، کرناٹک والے کا کوئی اتنا آہستہ بولتے کیا جوان بچے بھیجتے میں لوگوں، زور سے بولو ذرا، اچھا بول کو۔ ہاں، حافظ قرآن کو فقط دینا ہے، کس ہمیں لوگوں کہاں تو جاتے، اب کہاں تو گئے بڑی بلڈنگ دیکھتے، کون تو ایک جنا نوا گھر اوپن کر کو ہے، تو دل میں کیا خواہش لیتا آتے بھائی، ہمیں بھی اللہ موقع دیا تو ایک بلڈنگ بننے کو سوچتے ہیں۔ کون تو ایک جنا کار لیا تو کیا سوچتے بھائی، انہیں لے لیتا ہوگا تمہارا دوست کی، کون کی، فرینڈس کی، کہاں دکھاتا، دیکھ رہے بھائی میں کار لیا ہوں تو خالی دیکھ لے آ جاتے، کیا سوچتے رہے بھائی اللہ مجھے کبرے موقع دیتا۔ وہی ساتھ دین کے بارے میں بھی سوچنے کو جانا، وہ مقصد سے ہم آئے ہی سو، انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایک تمنا پیدا ہونا، ایک آرزو پیدا ہونا کہ میرا بچہ کب حافظ قرآن ہوگا، میرا بچہ کب عالم دین ہوگا۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر ایک تمنا، ایک آرزو پیدا ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس مختصر سے تمہید کے بعد میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی دو چیز کا حکم فرمائے۔ نمبر 1، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔
دوزخ کی آگ سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا حکم وَأَهْلِيكُمْ، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی فیملی سے کیا مراد ہے؟ یہاں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے خاندان کے لوگ، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو یہ سب جو ہے اپنی فیملی ہے۔ اسی طرح محلے کے سارے ایمان والے بچے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے، تو ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ یہاں یہ ایک چیز تو ہمارے بھائیوں کو ذرا اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آ کر ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ کیسا؟ ہر ایک ایمان والا سمجھتا ہے بھائی آخرت ایک آنے والی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کہتے ہیں۔ جو ہی آنکھ بند ہو جائے گی تو بس ہماری آخرت شروع ہو گئی۔ خبر کی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی ہے، سب آخرت ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بنانا ہے، وہاں کے گھر کے بگڑنے سے بچا کر ہم کو جنت کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ہر ایک ایمان والا اس کو سمجھتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ بھائی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اسی واسطے ایمان والا کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یعنی اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی کسی کی خدمت کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، مختلف کچھ خیر کے کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ندامت اور شرمندگیاں ہو جاتی ہے کہ میں کیا رہ کریا، یہ صورت رکھ لے کو، یہ داڑھی رکھ لے کو، یہ جھپا رکھ لے کو، میں کیا نہ کرتا ہوں سو، یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خیال رہتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایمان والا اس پہلے حکم کے مسئلے میں تھوڑا بہت تو سمجھتا ہے، تھوڑا بہت عمل کرتا ہے، مگر جو دوسرا حکم ہے کہ اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اس مسئلے میں ذرا ہم غافل نظر آ رہے ہیں۔ کیسے غافل نظر آتے ہیں؟ بھائی ہمارا جو بچہ ہے، ہماری جو بچی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے بارے میں ہم دنیا کے مسئلے میں اٹھا کے دیکھو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی معلوم ہو گیا مرد بچہ کی، بھائی کو بچی کی، کیا بھائی سوچتے بابا والا فوراً جاتا ہے اور لڑکی ہو تو لڑکی کا لباس لاتا ہے، مرد بچہ ہو تو مرد بچے کا لباس لاتا ہے۔ پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے کپڑے پہنا دیں اور کپڑے پہنا کر اس بچی کا اعزاز و اکرام کریں، اس بچے کا اعزاز و اکرام کریں۔ یہ کام پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، پھر آگے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اسکول کا انتظام کرتے ہیں، اور اسی طرح آگے
اس کے جو ضروریات ہوتے ہیں، بڑی اسکول میں داخل کرانا ہے، تو یہ سب چیزوں کی فکر کرتے ہیں۔ کئی کو بھائی ہمارا بچہ نہیں کیا، ہمیں اس کی فکر کرنا نہیں کیا، چاہے پڑھا لکھا رہندے چاہے نہیں پڑھا تو رہندے، ہر ایک جنا سمجھتا بھائی بچہ میرا نہیں کیا، بھائی میرے بچے کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری نہیں کیا۔ کون بھی ایسا نہیں بولتا بھائی بچہ تو میرا کھانا باجو گھر میں جا کھا لیں گا، ویسا بولے تو کیا بولیں گے، یار تماشے کرتا بولیں گے۔ اور کوئی بولے بھی اسے بھائی تمہارے بچے کا میں کھانے کا انتظام کر لیتا ہوں، بولے تو چاہے نہیں پڑھا لکھا ہوا بھی ہو، کیا بولتا نہیں بھائی میرا بچہ ہے، بھائی اس کا جو کچھ بھی انتظام کرنا میں کرنا، کیا کہ معمولی دیر ہاتھ سے جتنا ہو تو میں کھلا لوں گا، کہ میں کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ بولے سو شکریہ بھائی بول کو بھیج ڈالتا۔ ایسے ہی کپڑے کا مسئلہ ہے، تو یہی کام جو ہے انسان سمجھتا، ایمان والا جو ہے سمجھتا ہے، کرتا ہے۔ بھائی دیکھو جیسا دنیا کے معاملات میں ہر ایمان والے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ ہمارا ہے، یہ فیملی ہماری ہے، یہ بیوی ہماری ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کے کپڑے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، خدا نہ خواستہ طبیعت اگر خراب ہو گئی اس کا علاج کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی دنیا کے معاملات میں جیسا سمجھتے ہیں یہ ساری اپنی ذمہ داری ہے، تو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ یہی توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھ بھائی آخرت کے معاملے میں ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا، ان کو جنت کا راستہ بتانا، اللہ کا راستہ بتانا، قرآن کا راستہ بتانا، یہ بھی تیری ذمہ داری ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ایک دوسرے حکم میں بیان فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ ہاں، تو یہ جو ہے دوسرے کے حکم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر غور کرو، ہم اس حکم کے سلسلے میں کتنا جو ہے توجہ دے رہے ہیں، ہم اس حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم کو جو ہے دنیا کے مقابلے میں ذرا آخرت کی زیادہ فکر کرنا چاہیے، نہیں تو برابر سرابر جو ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے، مگر ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ الرحمن الرحیم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو جو ہے اپنے بچوں کی جہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں ویسا ان کی آخرت کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے خبر کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کے مصیبتوں سے بچ جائیں۔ کیونکہ بھائی وہاں کا جو معاملہ دنیا کے معاملے کے مقابلے میں ذرا کٹھن ہے، ذرا سخت ہے۔ یہاں کیا تو ہوا تو کون تو ایک دن پوچھنے والے مل جاتے، طبیعت خراب ہوئی کون تو ایک دن پوچھتے، کیا تو زخم ہوا گرے تو اٹھانے والے ملیں گے۔ آخرت میں میرے بھائی ہم تنے تنہا رہیں گے، وہاں کوئی نہیں رہے گا، ہمارے بچے بھی وہیں رہیں گے، تنے تنہا رہیں گے، تو وہاں کوئی نہیں رہے گا۔ اگر سامنے آیا تو بھی دیکھ لو خاموش جاتے رہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو ہر ایک کو اپنے اپنے حالت کی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو میرے بھائی ہم اپنے آخرت کو جو ہے بنانا ہے، اپنے بچوں کی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ اب کیسے بنائیں گے؟ تو اب ہم کیسے بنائیں گے اپنے بچوں کی آخرت؟ کیسے بنائیں گے اپنی آخرت؟ کیسے بنائیں گے؟ اس کا جو ہے آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی طرف ہمیں توجہ دلائیں۔ کیسے توجہ دلائیں؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں کسی بڑے مدرسے کو تو جا نہیں سکتے، اس لیے اپنے ہی محلے کے اندر، مسجد کے اندر جو مکتب چلتے ہیں وہاں بچوں کو ضرور بھیجا کرو، ضرور بھیجنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، دین پڑھنے والے ہو جائیں، اور جو ہے
آگے اور بھی حفظ قرآن کرنے والے ہو جائیں اور عالم دین بن جائیں، یہ جو ہے پہلی سیڑھی ہے۔ یہ مکتب جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہمارے بچے جو مکتب میں پڑھے ہیں، اس کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت ہوئی، ورنہ کتنے ایمان والے بچے اور بچیاں ہیں جو ان مکتبوں میں نہ جانے کے بنیاد پر، قرآن کا علم حاصل نہ ہونے کے بنیاد پر وہ بچے غیروں کے حوالے ہو گئے۔ بچی ہماری ہے، بچہ ہمارا ہے، مگر حوالے کسی اور کے ہو گئے ہیں۔ ذرا افسوس کرنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ ہم نے جو آسان کام تھا، مکتب کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دلائی، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف جو ہے نہیں آیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی فکر نہیں رہی، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں رہی، اپنے بڑوں کی قدر نہیں رہی، تو ایسا حال ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ذرا ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ایک مختصر آپ کو واقعہ سناؤں، تمل ناڈو ہی کا واقعہ ہے۔ ایک بچی، اس کے ماں باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، خاندان پورا مسلمان، مگر کیا ہوا قصہ؟ وہ لڑکی کسی لڑکے پر عاشق ہو گئی، کمپنی کو جاتی تھی، پھر اس کے بعد ایسا ہوا وہ غیر تھا، جس سے اس کے تعلقات غیر تھا، تو غیر کو بلا کر مسجد کے محلے کے لوگ، ذمہ دار لوگ، متولی ذمہ دار حضرات بلا کر بٹھائے، سمجھا کر بولے۔ وہ غیر لڑکا جو ہے سمجھ گیا، تو وہاں کے ذمہ داروں نے سمجھایا، بھائی دیکھ کہ تجھے یہ بچی دیں گے ضرور، لیکن تو ایمان والا بن جا، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ وہ لڑکا کلمہ پڑھنے کے واسطے تیار ہو گیا، مگر اس بھرے مجمع میں وہ لڑکی جو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر اس کو قرآن کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی، آخرت کی طرف سے توجہ نہیں دلائی اس لڑکی کو۔ بھرے مجمع میں نہ اس نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا، نہ اس کے بھائی بہن کا خیال کیا، نہ محلے کے بڑوں کا خیال کیا۔ کہتی ہے اس لڑکے سے، ہونا تو میں تیرے دھرم میں آ جاتا ہوں، تیرے مذہب میں آ جاتا ہوں، تو ہمارے مذہب میں مت آ۔ کون بول رہی ہے؟ کوئی غیر بول رہے ہیں؟ تو یہ حالت ہوتی ہے اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم نہ دیں گے۔ یہ نہ سمجھو ارے وہاں ہوا، نہیں میرے بھائی، آگ لگتے 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 ہم اپنے گھروں تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ آگ کو بجھانا ہے، کسی آگ کو بجھانے کے واسطے اللہ حکم دیتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فیملی کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح پھر ہمارے بچے جب مکتب میں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر یہ سعادت بھی بہت سے لوگوں کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین بھی ہو جائیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، تو ان بچوں کو یہ مدرسے میں لا کے چھوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ مدرسے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اکابر سمجھائیں گے، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اس طرح جو ہے یہ باتوں کو میں مختصر کرتا ہوں کہ یہ مدرسے کیا ہیں۔ یہ جو ہے حقیقت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صفہ جس میں صحابہ پڑھتے تھے، اسی کی جو ہے یہ نقل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے۔ اب یہ جو علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو ہیں یہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو مدارس جو ہیں معمولی چیز نہیں ہے، یہ مکاتب ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ حفظ قرآن، یہ دین کی تعلیم یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ بلکہ حقیقت میں بتاؤں کہ جو کام ہم کو کرنے کا تھا، اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانا تھا، یہ کام یہ علماء اکرام کر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو دوزخ سے بچا رہے ہیں، بلکہ اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ بچے آئندہ چل کر بڑے ہوں گے تو اور لوگوں کو ایمان کی طرف توجہ دلائیں گے اور ان کو دوزخ سے بچانے کا ایک ذریعہ بنیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جو ہے مدرسے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور قرآن کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے. اور جو ہمارے مولوی مدثر صاحب جنہوں نے بڑی محنت کیا ہے اور مفتاح علوم میل بشارت میں وہ جو ہے پڑھے ہی، ان کے اپنے پڑھنے کے زمانے ہی میں ان کے پاس ایک خاص جو ہے آثار اچھے نمایاں ہوتے تھے، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالائے سرش دہوش مندی می تافت ستارہ سر بلندی، کہ جب چھوٹے تھے اسی وقت میں اساتذہ بولتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت کچھ کام کرے گا، جو ہے یہ کہتے تھے. اور پڑھنے کے زمانے سے ہی ان کے اندر ایک جو ہے مکتب چلانے کی فکر تھی اور الحمدللہ اس سب چیزوں کی فکریں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے ان کی فکر کو آگے بڑھایا. تو اس وقت جو ہے مجھے ایک وہ روایت یاد آ رہی ہے، معراج کی رات میں ہمارے اولاد کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کئی انبیاء سے تو ملاقات ہوئی تھی، اس موقع پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد ہمارے پیغمبر آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے. تو اس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونے کی وجہ بیان فرمائی کہ دیکھو کہ میں بنی اسرائیل کے اندر گھس کر دیکھا ہوں، آزمائش میرے سے ہوئی ہے اور ان کو جو ہے ان پر میں نے محنت کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کا حال تو میں جانتا ہوں. مگر میرا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے لاڑ اور پیار اور محبت سے بچہ کہا کہ یہ بچے کو دیکھو کہ کتنی محنت کیا ہے، کتنی محنت کیا ہے، اتنی محنت کے بعد امت تیار ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا، محنت کا اندازہ تھا کہ ایک امت کو تیار کرنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت کرے ہیں، آزمائش پہ پڑے ہیں، اس لیے ان کو اندازہ تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور اس پر جو ہے ان کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر آنسو بہانے لگے، رونے لگے. کتنی آزمائش ہوگی، کتنی محنت ہوگی. اسی طرح یہ ہمارا بچہ مولانا مدثر صاحب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کیسی محنتیں کی ہوگی. چھوٹی عمر ہے ہمارے مقابلے میں، مگر الحمدللہ آج کے اس فکر سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی بڑی محنتیں ہیں اور کاوشیں ہیں. میں جو ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بے حد اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور آپ حضرات جو تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے آنے کا جو ہے صحیح مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے حاصل ہو. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا اسی طرح کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ جو ہے مجمع میں بیٹھے رہیں اور انشاءاللہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین جو باتیں بولیں گے انشاءاللہ ان کو ہم غور سے سنیں گے. میں تو جو ہے ہمارے استاد محترم کے پاؤں کا دھول بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہمارے بڑوں کا حکم ہوا ہے اور ہمارے بچے کی تمنا تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دیا ہوں. باقی جو کچھ بھی بات بولنا ہے ہمارے جو ہے بڑے آقا بیان کریں گے، غور سے سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کا جس میں یا